لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے. ہم تو اتنے بیزی ہو گئے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے معاملات کے لیے اگر کوئی 1000 کا نوٹ دے دے تو ایک مزدور آدمی 2000 کا نوٹ دے دے تو ایک مزدور آدمی سارا دن کام کر لے گا. اگر کوئی بڑا کام کرنے والا ہے اس کو 1000 2000 3000 دے دے تو سارا دن 8 10 گھنٹے بھی لگا لیں گے. لیکن اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ عبادت کرنا، آدھا گھنٹہ دعا کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رونے کی جیسے شکل بنانا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے رونا، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرنا، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کے بارے میں ہماری جو ہے سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. یہ اتنی بڑی دولت ہے. یہ ہر اللہ والے نے اس کو اتنا زیادہ اپنے سینے سے لگایا، اتنا زیادہ اپنایا. اللہ والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے چہیتے لوگ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، جنہوں نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا جیسی آیت کو پہچان لیا، جنہوں نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جیسی آیت کو پہچان لیا، اس کی معرفت کو سمجھ گئے، اس کے تدبر کو سمجھ گئے، اس کے معنی کو سمجھ گئے، اس کی حقیقت کو سمجھ گئے. جنہوں نے اس آیت کی دولت کو سمجھ گئے، جس نے اس کے تفسیر کو سمجھے، انہوں نے اس طرح دعائیں کی، اف اللہ، اس طرح دعائیں کی، اس طرح دعائیں سجدے میں گر کر 1 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ روتے رہے، 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، اپنے داڑھی مبارک کو تر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے عصر منگل کے دن دعا کر رہے ہیں، بدھ کے دن ظہر سے عصر دعا کر رہے ہیں، اتنے رو رہے ہیں، اتنے رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہیں. اور پھر جمعرات کے دن صبح آ کر جبرائیل علیہ السلام مبارکباد دے دیتے ہیں، مبارک ہیں، ہو جائیں آپ کی دعا قبول ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اپنے ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ پھیرتے ہیں اور داڑھی تر بتر ہے، داڑھی تر ہے، دعائیں کر رہے ہیں. اور اس طرح دعائیں کر رہے ہیں. جنگ بدر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ مقام نبی کا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، پیٹ سے چپٹ گئے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اتنا نہ روئیے، اتنا نہ روئیے. اوف اللہ، نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، جس نبی کے نام کو ہم لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور عشق کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس نبی کی زندگی کو نہیں دیکھتے، اس نبی کی زندگی میں ہم غور نہیں کرتے کیا ان کی حالت تھی. اتنے گھنٹے تک رونا، اس طرح گڑ گڑا کے رونا، داڑھی مبارک تر ہو جائے، اس طرح گڑ گڑا کے رونا. اور وہ نبی بھی کون ہیں؟ اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ اللہ کو لگاؤ ہے. جس نبی کی شان یہ ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. وہ اللہ جس نبی کی بدولت ہمیں زندگی ملی، جس نبی کی بدولت سے اس دنیا کو اللہ نے سجایا، اس اللہ کے نبی کی زندگی تو دیکھیں، اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بولنا پڑ رہا ہے یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دیجئے، ہمیں اس کی حقیقت بتا دیجئے یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اس طرح آپ دعا مت کیجئے، اس طرح آپ دعا مت کیجئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، اتنے زیادہ رو رہے ہیں. اے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمیں آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، سجدے میں گر کے دعا کرنا، تہجد میں اٹھ کے رونا، اللہ کے سامنے تنہائی میں رو کے اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا. اللہ تو فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے رو کے مانگو، مجھ سے چھپ کے تنہائی میں رو کے مانگو، پست آواز میں مجھ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو کے مانگو، گریہ وزاری کر کے مانگو. دری دنیا کا صرف غم نباشت، گر باشد
خلقت بنی آدم نباشد، اس دنیا میں کوئی انسان بے غم نہیں، اپنے غموں کو میرے سامنے لاؤ، میرے سامنے بیٹھ کے مانگو، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ کیا تمہیں مشکلات ہیں، مجھے بتاؤ کیا تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، بزنس کی پریشانی ہے، پیسے نہ ہونے کی پریشانی ہے، دنیا نہ ہونے کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، جو کچھ بھی ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ تو فرماتے ہیں میرے سامنے دعائیں کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو اللہ کے چاہنے والے تھے، جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کی زندگی اس طرح تھی، وہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے، اتنی لمبی لمبی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، تم میری طرف چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو گے، میں دل میں یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں تنہائی میں یاد کروں گا، تم مجھے سب کے سامنے یاد کرو گے، میں اس سے اچھی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو تہجد کے وقت پہلے آسمان میں آ کے پکارتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے پریشانی لے کر مجھ سے دعا کرنے والا، کوئی ہے دنیا کے حالات سے بیزار ہو کے مجھ سے دعا کرنے والا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو تمام عبادت کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا مغز ہے دعا تو سب عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ سے اس طرح دعا کرنا، اس طرح دعا کرنا کہ ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جسم میں لرزہ طاری ہو جائے، اس طرح اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرنا کہ آنسو بہنے لگ جائیں، رخسار پہ آنسو بہہ جائے۔ من بکا من خشیت اللہ تعالی، من بکا من خشیت اللہ تعالی، جو اللہ کے خوف سے رو گیا، اس کے آنسو اس کے رخسار پہ بہنے لگ گئے، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس چہرے پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تو اتنے مہربان ہیں، اللہ تو اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے، ہمارے دعاؤں کو وہ سنتا ہے، ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جب انسان مرے گا، دنیا سے چلا جائے گا، حقیقت کی آنکھ کھلے گی، دھوکے کی آنکھ اس کی بند ہو جائے گی، حقیقت کا پردہ اس کے سامنے کھل کے نظر آنے لگے گا، تو ہر انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ ساری دعائیں قبول کرتے ہیں، کسی دعا کا ثمرہ صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، کسی دعا کا ثمرہ صلہ آخرت میں رکھ دیتے ہیں، جنت میں اس کے بدلے نیکیاں دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سے مانگنا ہے، خوب خوب مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اتنی زیادہ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں، جنگ بدر میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، جو امت کی فتح کے لیے مانگ رہے ہیں، جہاد میں کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب اللہ کے نبی اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسے ایسے اللہ والے ہیں، ایسے اللہ کے چہیتے ہیں، جو تہجد میں دو دو تین تین چار چار گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں اس طرح گر جاتے ہیں جیسے کہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا اپنی ماں کو پالے تو گود میں چھلانگ مار کے چلا جاتا ہے، آغوش ماں کے وہ جا کے چمٹ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ والے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور سجدے میں ایسے گر کے روتے جیسے کہ انہوں نے جیسے بچہ اپنی ماں کو پا کے چمٹ جاتا ہے، اس طرح وہ اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا ہے، مانگنا ہے، خوب خوب دعائیں کرنی ہے، خوب خوب دعائیں کرنی اللہ کے سامنے۔